لکھ کے دیا تھا. اس کے بعد ہم نے 13 اگست کو دوبارہ جب انہوں نے ہمارے سامنے ایک جعلی دستاویز رکھی اس کا ہم نے جائزہ لیا تو ہم نے یہ کہا کہ جو 23 بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں وہ آپ ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھتے. اس سے دوبارہ انکار کیا گیا. ہم نے دوبارہ تفصیل سے اپنے اعتراضات ریکارڈ کیے لیکن ہمارے اعتراضات کی تصدیق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگست 27 2020 کو کر دی جب انہوں نے کمیٹی کی رپورٹ کو ناکارہ قرار دیا. جب انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے 28 مہینے میں ثبوتوں کی تصدیق تک نہیں کی. جب انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا. یہ لکھا ہوا آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا. یہ اکبر ایس بابر کے اعتراضات نہیں ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود اس کمیٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس کے باوجود جب الیکشن کمیشن نے اسی کمیٹی پہ یہ ذمہ داری دوبارہ سونپی ہم احتجاجاً انڈر پروٹیسٹ ہم پھر بھی اس کا حصہ بنے اس واسطے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ معاملہ اب یہ 6 سال سے چل رہا ہے مزید طول نہ پکڑے اور اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہو. لیکن حتمی فیصلہ اور جانچ پڑتال کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ جو دستاویزات آپ کے سامنے رکھی جائیں وہ تصدیق شدہ ہوں. ہم نے بارہا کمیٹی کو کہا کہ آپ ان ڈاکومنٹس کی تصدیق کریں جیسا کہ الیکشن کمیشن نے خود کہا 27 اگست 2020 کو. تو پچھلی دفعہ جیسے وکیل صاحب نے کہا انہوں نے لکھ کے آرڈر میں کہا کہ ہم امریکہ کی حد تک جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی تصدیق یا تردید کہ ہم اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے اس کا ایک فیصلہ دیں گے جس پہ میڈیا میں بھی بڑی رپورٹنگ بھی فیصلہ آ رہا ہے. آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور الیکشن کمیشن پہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جعلی ڈاکومنٹس پہ مزید کارروائی کریں گے اور الیکشن کمیشن پہ تمام فیصلہ چھوڑ دیں گے. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن تمام ریکارڈ منگوائے اور اس کے بعد اس پہ ہیئرنگ کرے اور پبلک اور میڈیا کے سامنے حقائق آئیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے. جہاں تک ابھی جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کمیٹی نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہم کمیٹی کی رپورٹ دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دوسری بات ہم نے صرف تحفظات کا اظہار کیا ہے جو الیکشن کمیشن خود اظہار کر چکا ہے. اس کے بعد کمیٹی نے اٹھ کے عملاً واک آؤٹ کیا کمیٹی ہیئرنگ سے. جب ہم نے ان پہ عدم اعتماد کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ 23 بینک اکاؤنٹ میں سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی ظاہر نہیں کی گئی, ہمیں نہیں دکھائی گئی. امریکہ, برطانیہ, ڈنمارک, باقی جگہوں میں 6 بینک اکاؤنٹس تسلیم کیے گئے ہیں, ایک بینک اکاؤنٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا. سعودی عرب بارہا ہم کہہ رہے ہیں ثبوت موجود ہے. آپ نے کیا تحقیقات کی؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. ہم بارہا کہہ رہے ہیں جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ عمران خان نے خود کرائی تھی پی ٹی آئی کی ان کے اپنے جاننے والے آڈیٹر کے ساتھ, جلال احسن ان کا نام ہے, احسن اینڈ احسن وہ کمپنی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ وہ آڈٹ رپورٹ کو آپ آڈیٹر کو بلائیں, تصدیق کریں, تردید کریں. وہ نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیر دباؤ ہیں. انہوں نے آرڈر شیٹ میں لکھا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہیں اکاؤنٹس یہ ہم اس لیے ان کو حوالے نہیں کر رہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے. تو جس تنظیم کا تحقیقات ہو رہی ہے, جس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے, اگر وہ اتنا اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ جب الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرتا ہے 27 اگست 2020 کو کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, آپ نے اسکروٹنی نہیں کی, آپ نے ڈاکومنٹس کی تصدیق نہیں کی, تو وہ فیئر پروسیس کس لیے؟ اس لیے ہم نے آج کہا ہے کہ یہ ایک فارس ہے. یہ جو اسکروٹنی ہو رہی ہے یہ بالکل شفاف نہیں ہے. اور ہم نے یہ لکھ کے بھی دیا ہے کہ ایک عوام کو سچائی چاہیے, عوام کو حقیقت جاننا چاہتے ہیں. اسی لیے الیکشن کمیشن وہ با اختیار ادارہ ہے, یہ تمام ریکارڈ ان کے حوالے کیا جائے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ ہیئرنگ کریں. عوام, سول سوسائٹی, میڈیا, سب کے نمائندے وہاں موجود ہوں. اس میں کیا بات ہے خفیہ رکھنے کی؟ اس میں کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ایک عوام کا مسئلہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو حکمران جماعت ہے اس کے اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر قانونی ذرائع سے ہوئی ہے, بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں, فارن ایجنٹس جو ہیں ان کی جو تمام تفصیلات ہیں اس کو چھپایا گیا ہے, باہر کمپنیاں رجسٹر کی گئی ہیں اس کو چھپایا گیا ہے. یہ تمام معاملات صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور جو کمیٹی نے طرز عمل جو اپنایا, ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم 3 سال ان کے ساتھ چلے ہیں,
ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنسی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے باوجود ہم چلے ہیں عوامی مفاد میں. لیکن آج جب ہم نے ان کے سامنے اپنے تحفظات کا برملا وہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے، وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے بابا صاحب کہ کل جہاں احتجاج ہوا اس کے بعد رات کو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہفتے میں 3 بار کمیٹی. آج کمیٹی نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کرے، تو کیا کس کو فائدہ دینا چاہ رہی ہے کمیٹی؟ حکومت کو دینا چاہ رہی ہے یا باقی آپ کے تحفظات دور ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا تو میں پی ڈی ایم کی قیادت کا شکریہ بھی ادا کر دوں، کیونکہ بڑے قومی مسئلے پہ اگر ایک کنسنسس بنتا ہے، میرا قومی بڑا مسئلہ کیا یہ اکبر بابر کا کیس نہیں.